حمد و ثنا ہو تیری کون و مکان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضے قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے۔ دوستو، ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ ابھی ہم اور آپ شعبان مہینے سے گزر رہے ہیں۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے، یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں ہم جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے سرور کونین تاجدار بطحا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کثرت کے ساتھ بھیجیں۔ جب شعبان کا مہینہ ہو، میرے نبی کا مہینہ ہو، اور میرے نبی کے مہینے میں آپ پر درود کثرت سے بھیجا جائے تو دوستو یہ تو اور اچھی بات ہوگی۔ تو ہم آج کے اس موضوع میں بات کریں گے درود شریف کے متعلق۔ درود شریف کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حصول حاصل ہوتا ہے۔ جب کثرت سے ہم درود پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے خوش ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سرور کونین تاجدار بطحا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 درجات کو بلند فرماتا ہے اور 10 اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس درود شریف کے ذریعے سے ہم اپنے درجات کو بڑھانے والے بن جائیں، اپنے اوپر رحمت کی بارش کرنے والے بن جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کے معافی کرانے والے بن جائیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت کے ساتھ ہم پر درود پیش کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کل قیامت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے تو کل قیامت کے دن وہ شخص مجھ سے اتنا ہی قریب ہوگا، وہ میرے بے انتہا قریب ہوگا اور پل صراط پر اس کے لیے روشنی ہوگی۔ نبی کریم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس حدیث کو ہم اور آپ رمضان کے فضائل کے باب میں سنتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ممبر کے ایک زینہ پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے زینے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر تیسرے زینے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہلے زینے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے زینے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر تیسرے زینے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ابھی جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 دعائیں کی اور تینوں دعا پہ مجھے آمین کہنے کے لیے فرمایا، آمین کہنے کا حکم فرمایا۔ میں نے تینوں دعاؤں پہ آمین کہا۔ سب سے پہلا دعا یہ پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں جو شخص اللہ کو راضی نہ کر سکے، اللہ کی عبادت نہ کر سکے، اللہ کی خوشنودی حاصل نہ کر سکے تو اس کے ناک خاک آلود ہوں، تو اس پر
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آمین کہا. پھر تیسری بددعا فرمائی کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور اس کی خدمت کر کے اسے راضی نہ کر سکا، اس کی خدمت نہ کر سکا، اس کے بھی ناک خاک آلود ہو. پھر تیسری دعا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی کہ جس کے سامنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے تو اس کے بھی ناک خاک آلود ہو. تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا پر بھی آمین فرمایا. تو ہمیں پتہ یہ چلا کہ درود شریف ہمیں پڑھنا ہے، اور جب بھی اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو ان پر جو ہے درود پڑھنا ہے. سب سے آسان درود بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. علماء نے فرمایا کہ پوری زندگی کے اندر کم سے کم ایک مرتبہ تو درود شریف پڑھنا فرض ہے، ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہی چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 56 میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ تبارک و تعالی بھی اور فرشتے بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پیش کرتے ہیں. دوستو، جب اللہ تبارک و تعالی درود پیش کرتے ہیں اور ملائکہ درود پیش کرتے ہیں تو جتنی بھی عبادتیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ تمام ارکان جو ہیں یہ انسان کرتے ہیں. فرشتوں کے لیے، فرشتے جو ہے کے لیے نہیں ہے زکوٰۃ کرنا، خیرات کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہیں ہے نماز پڑھنا. لیکن ایک ہی عمل ایسا ہے کہ جس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کرتا ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی کرتے ہیں اور انسان بھی کرتے ہیں. فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو دوستو، ہمیں کثرت کے ساتھ جو ہے درود شریف پڑھنی چاہیے. درود کے بے انتہا فضائل ہے اور ان کے مناقب ہیں. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے تو جس دعا میں جو ہے درود شریف کو شامل نہ کیا جائے وہ دعا قبول نہیں ہوتی. صرف ایک ہی عمل انسان کا ایسا ہے کہ جو رد نہیں کیا جاتا. ہم نماز پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ قبول نہ کرے. ہم روزہ رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ کو پسند نہ آئے. ہمارے زکوٰۃ کو ہو سکتا ہے اللہ قبول نہ کرے. لیکن درود شریف ایک ایسا عمل ہے جس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا کے شروع میں بھی درود شریف پڑھیں اور دعا کے آخر میں بھی درود شریف پڑھیں، تاکہ اس درود شریف کے صدقے طفیل میں اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہم پر کثرت سے درود پڑھو اور تمہارا درود پڑھنا ہمیں بہت پسند آتا ہے. تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے اور آپ قبر میں تشریف لے جائیں گے تو پھر بھی کیا آپ پر درود پڑھا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے جسم کو مٹی نہیں کھا سکتی. مٹی کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے اس کے انبیاء کرام علیہ السلام کے جسم کا کھانا حرام ہے. اور فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہے، انہیں رزق پہنچایا جاتا ہے. اسی طرح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ اپنی عبادت کے 4 حصوں میں سے ایک حصہ آپ پر درود پڑھوں، باقی 3 حصے اور وظائف پڑھوں اور دوسری عبادت کروں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ کوئی مذائقہ نہیں ہے، تم کر سکتے ہو، لیکن بہتر ہوتا کہ درود اور پڑھتے۔ پھر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدھے حصے میں آپ پر درود پڑھوں گا، اور آدھے حصے میں اور دوسرے ذکر و اذکار کروں گا، نمازیں پڑھوں گا اور دوسرے اعمال کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مذائقہ نہیں، تو لیکن اور درود پڑھ لیتے تو کیا ہی بہتر ہوتا۔ پھر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 حصے میں سے 3 حصہ میں درود پڑھوں گا اور 1 حصہ میں دوسرے اعمال کروں گا، عبادتیں کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تم اور بھی درود پڑھتے تو زیادہ بہتر تھا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب تو میں کثرت سے درود ہی پڑھوں گا اور درود زیادہ سے زیادہ پڑھوں گا۔ دوستو، تمام جو عبادتیں ہیں اور تمام اعمال ہیں اس کے قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن درود شریف ایک ایسا اعمال ہے، ایک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ایسا تحفہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی رد نہیں فرماتا۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب کوئی انسان کسی انسان کو دن میں جب ملاقات ہو بارہا اسے ملے اور سلام کرے، تو جس انسان سے کوئی انسان سلام کرتا ہے تو اس انسان کی محبت ہو جاتی ہے۔ انسان پوچھتا ہے کہ آخر کون آدمی ہے جو مجھ سے بار بار سلام کرتا ہے، تو اس کے دل میں اس کی انسیت ہو جاتی ہے، اس کی محبت ہو جاتی ہے کہ یہ آدمی ہمیں سلام عرض کرتا ہے۔ تو اسی طرح جب ہم سرور کونین تاجدار بطا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پیش کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت ہو جائے گی، ہمیں قرب حاصل ہو جائے گا۔ دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی بندہ، جو بھی میرا امتی درود پڑھتا ہے تو وہ درود ہم تک پہنچایا جاتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دائیں بھی ہمیشہ فرشتے رہیں، ہمارے بائیں بھی ہمیشہ فرشتے رہیں، ہم فرشتوں کے جھرمٹ میں چلتے رہیں اور فرشتے ہمارے دائیں بائیں ہمیشہ لگے رہیں، تو دوستو جو ہمیں درود شریف کثرت سے پڑھنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چند فرشتوں کو اسی چیز کے لیے لگا، اسی ڈیوٹی پہ متعین کر دیا ہے کہ جاؤ میرے جو بندے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہوں، تم جاؤ اور ان کے درود کو لے کر کے ہمارے محبوب تک پہنچا دو۔ تو جب فرشتے اسی تلاش میں نکلتے ہیں، جب کوئی بندہ درود شریف پڑھتا ہوا ہوتا ہے تو فرشتے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور تمام فرشتوں کو آواز دیتے ہیں جس چیز کی تلاش میں ہم ہیں وہ چیز یہاں ہے، اور اس بندے کے اس درود کو جو ہے فرشتے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور اس شخص کا نام لے کر کے اس درود کو پیش کیا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر اطہر سے جواب دیتے ہیں۔ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔